السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آج انشاءاللہ ہم درس قرآن میں 2 صورتوں کی الحمدللہ ہم نے تلاوت سنی. اب انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر اور ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے. سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کا دونوں کا تعارف ایک جیسا ہے. اس میں مین اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں. یہاں پر قریش سے مخاطب ہے. قریش سے جو مکے میں ایک قبیلہ تھا. قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان تھا. تو اس قریش سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو گنا رہے ہیں جو قریش پر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفیل. یہ سورۃ الفیل مکی صورت ہے. 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے اس میں. سورۃ الفیل میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مین سب میں مدعے کی جو بات بتا رہے ہیں اس میں کہ تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے. بتوں کی عبادت چھوڑو اور وہ کسی کام کے نہیں ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر واقعہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ پہلے میں واقعہ بتا کر انشاءاللہ سورت کا ترجمہ بھی پڑھوں گی انشاءاللہ. اصحاب الفیل، اس سورہ کو فیل اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہاتھی والوں کا قصہ ہے. ہاتھی والوں کا قصہ کیا ہے کہ حبشہ میں ایک بادشاہ تھا. اس کی طرف سے یمن میں ابراہ نامی ایک گورنر تھا. اس نے کیا کیا، جب کعبۃ اللہ کے بارے میں جب سنا کہ لوگ وہاں پر حج اور عمرہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس کے دل میں خواہش ہوئی اور اس نے وہ ایک عیسائی تھا. تو اس نے ایک صنعا نامی شہر میں ایک گرجا گھر بنایا اور اس نے سب کو دعوت دی کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرح، جس طرح کعبۃ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جا کر، اسی طرح یہاں پر یعنی صنعا میں جو گرجا گھر ہے وہی اسی طرح اس کی بھی وہاں آ کر عبادت کریں، یعنی اس کا طواف کریں گرجا گھر کا، وہاں آ کر عبادتیں کریں. یہ بات جب عرب کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو ایک عرب نے کیا کیا، جا کر اس گرجا گھر میں غلاظت کر دی، اس کو پلید کر دیا. تو یہ بات جب اس کو ابراہہ کو معلوم ہوئی تو وہ بڑا غضبناک ہوا اور اس نے قسم کھا لی کہ اب میں کعبۃ اللہ کو ڈھاؤں گا، یعنی اب میں مکے پر چڑھائی کروں گا اور کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا. اس غرض سے وہ 60,000 کا لشکر لے کر نکلا، جس میں ہاتھی تھے، گھوڑے تھے اور انسان تھے. اس میں زیادہ تر ہاتھی تھے. اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے. فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. وہ لے کر آیا. وہ جب لے کر آیا تو ایک مقام پر آ کر وہاں رک گیا. وہاں آ کر رک گیا. کیوں رک گیا؟ کیونکہ ہاتھی آگے وہاں سے نہیں بڑھ رہے تھے. وہ بہت کوشش کیا ہاتھی کو کعبۃ اللہ میں لے کر آئے، مکے شہر میں لے کر آئے، لیکن مکے کے باہر یہ ہاتھی رک گئے اور وہ بڑھ نہیں رہے تھے. تو اس نے کیا کیا، عبد المطلب جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اس وقت مکے کے متولی تھے، مکے کی دیکھ بھال وہی کر رہے تھے. تو وہ کیا کیا، ان کے اونٹ، ان کے جو سرمایہ تھا، ان کا جو بکریاں وغیرہ تھی، وہ تمام چیزیں اس نے کیا کر لیا، اپنے انڈر لے لیا، اپنے قبضے میں کیا. تو وہ دیکھ کر وہ جب عبد المطلب کو معلوم ہوا تو وہ گئے، ابراہ جو گورنر تھا اس سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا. تو وہ پریشان ہوا اور کہنے لگا، اے عبد المطلب، میں تمہارے کعبے کو ڈھانے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹوں سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو مجھ سے. تم کعبۃ اللہ کی حفاظت کی کوئی ریسپانسبلٹی نہیں لے رہے. تو جب عبد المطلب نے کہا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں تو میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، کعبۃ اللہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. وہ کہہ کر اپنے اونٹ وغیرہ لے کر
وہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ آیا لڑنے کے لیے, لیکن عبد المطلب نے کیا کیا, کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی, تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. وہ جب جو ڈھانے آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل, جس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, غول در غول جھنڈ بر جھنڈ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور وہ کیا کیے, ان ہاتھیوں پر, ان کے اس لشکر کے انسانوں پر آئے اور حملہ کیے. کس طرح حملہ کیے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان پرندوں کو بھیجا تو ان کے منہ میں اور ان کے جو پنجوں میں ہے ایک ایک کنکریاں سنگے گل کی, سنگے گل یعنی پکی ہوئی مٹی, آگ میں مٹی کو پکانے کے بعد جو نکلتا ہے, وہ جو مٹی بچ جاتی ہے تو اس کو سنگ گل کہا جاتا ہے. پکی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو کنکریاں, وہ چھوٹے چھوٹے کنکریاں لے کر جو چڑیاں آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور وہ آئے اور اس لشکر کے اوپر, ایک ایک ہاتھی کے اوپر, انسانوں کے اوپر جب وہ پڑتے تو بم کا یا گولی یا توپ کا کام کرتے. جیسا ہی پڑتا ان کے, جیسے جس ہاتھیوں پہ پڑتا, انسانوں پہ پڑتا, تو اتنے بڑے بڑے سوراخ اس کے اندر پڑ جاتے, سوراخ پڑ جاتے, کسی کے ہاتھ پگھل کر گرنا شروع ہو جاتے, کوئی وہیں پر فنا ہو گیا تو کوئی لوٹ گیا. اسی طرح ابرہہ بادشاہ بھی وہاں سے لوٹ گیا, واپس ہوا, اور کیا ہو گیا, راستے میں ہی وہ بھی مر گیا. اصحاب الفیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں فرمایا, پہلے ہم ترجمہ جانتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے مدے پر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دہانی کرا رہے ہیں کس کو, قریش کو, کہ تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, ان کی تدبیر, ان کا داؤ بیکار نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان پر پرندوں کے جھنڈ جھنڈ بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, ترمیہم, اور وہ پھینک رہے تھے پتھر, حجارہ پتھر, سجیل پکے ہوئے مٹی کے پھینکتے رہے. فجعلہم کعصف مأکول, اور وہ کیا ہو گئے, جس کے اوپر پتھر پڑے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی حالت یہاں بیان کر رہے ہیں, بس وہ بن گئے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. جس طرح انسان کوئی چیز چبا کر, گنا ہو, آپ گنے کا امیجنیشن لیجئے کہ جب اس کو چبایا جاتا ہے تو بھوسا کس طرح نکل جاتا ہے. تو اگر آپ جوسر میں کوئی جوس نکالنے کے لیے اس کے چھلکوں کے ساتھ ڈالتے تو بھوسا کس طرح اس کا باہر نکل کر آتا, ویسٹ کس طرح. تو اس طرح انسانوں کی اور ابرہہ بادشاہ کے لشکر کی یہ حالت بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے. دیکھیے, جب وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح مر گئے, یہ بات اللہ تعالیٰ مکے والوں کو کیوں بتانا چاہ رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ واقعے کو بیان کر کر مکے والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہل مکہ سے یہ اللہ تعالیٰ بتانے سے زیادہ سوال کر رہے ہیں کہ جب تم پر یہ آفت آئی تھی, تم پر جب یہ مصیبت آئی تھی کہ ابرہہ بادشاہ چڑھائی کرنے آیا تھا, تم سب کو فنا کرنے آیا تھا, تمہارے بیوی بچے سب اس میں فنا ہو سکتے تھے, جب پر تم پر یہ مصیبت آئی تھی تو تمہیں کس نے بچایا, تمہاری کس نے مدد کی, بت نے کی یا اللہ نے کی. جب بت نے تمہاری مدد نہیں کی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ بت خدا نہیں ہے. دیکھیے, اس وقت اللہ تعالیٰ یہ اتنا کلیئرلی بتانا چاہ رہے ہیں, اس وقت جب وہ آیا تھا لشکر لے کر, اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے, 360 بت تھے. اتنے سارے بت مل کر بھی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے 360 بت تھے تمہارے پاس, کیا کوئی بت نے تمہاری حفاظت کی, کسی نے ابرہہ بادشاہ سے تمہاری حفاظت کی؟ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر نے, جو اللہ نے بھیجا, اسی نے تمہاری حفاظت کی. یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے اس صورت کو نازل فرما کر. دوسری چیز یہ بتانا چاہ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین بھی اللہ تعالیٰ دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم نبی ماننے سے انکار کر رہے ہو, یہ جو اصحاب الفیل کا واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 60 دن پہلے ہوا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ کر آپ کے سامنے سنا رہے, بول رہے, یہ تمام واقعہ اتنا بہترین ڈسکرپشن آپ کے سامنے رکھ رہے, تو بولو جب جو انسان اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو کتنا بہترین انداز میں وہ اس ٹائم کے ماحول کو بتا رہے ہیں. تو مان لو یہ بات کہ یہ قرآن واقع اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے. وہ تو پہلے سے نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب یہ واقعہ ہوا. تو جان لو کہ نبی حق ہیں, یہ بات اللہ تعالیٰ
بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ لوگ بھی زندہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے تو اس وقت وہ لوگ بھی زندہ تھے جو اصحاب الفیل کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو ان کے لیے ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمائی۔ دوسری صورت القریش میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، کس کو؟ قریش کو، کہ نام باضابطہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ قریش نام اسی لیا ہے کیونکہ اس میں قریش قبیلے کا نام لیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کی جو نعمتیں گنا رہے ہیں وہ تجارت ہے، اور گرمی سردی میں جو تم کو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف سے محفوظ رکھا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ گنانا چاہ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ جس طرح ابرہہ بادشاہ کے لشکر سے تمہاری حفاظت کی، تمہیں امن و امان دیا، یہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر اس صورت میں انہیں نازل کر کر بتا رہے ہیں۔ لإلاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لإلاف قریش، کس قدر چاہت ہے قریش کو، یعنی قریش کے مانوس کرنے کے سبب، قریش کو مانوس کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، عادی تھے کس چیز کے؟ موسم سرما میں۔ اللہ تعالیٰ بولے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، موسم سرما وہ گرما میں سفر کرے، ان دنوں میں تجارت کرنے کے۔ کس طرح عادی تھے؟ سردی ہو یا گرمی ہو، وہ لوگ ہمیشہ مکے والے تجارت میں لگے ہوئے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب منافع دے رہا تھا۔ وہ لوگ تجارت کے لیے شام جاتے، یمن جاتے اور مصر جاتے۔ اس طرح وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے کاروبار کے لیے الگ شہروں کو جاتے رہتے تھے۔ یہاں پر وہی بات اللہ بتا رہے، لہٰذا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کرے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک سے بچا کر کھانا کھلایا اور خوف سے بچا کر امن بخشا۔ خوف کس چیز کا خوف اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں؟ کہ ہاتھی والوں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو خوف آیا تھا، اس سے اس چیز سے کس نے تمہیں بچایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں۔ یعنی دیکھیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ قبیلہ قریش سے کہہ رہے ہیں کہ تم تجارت کے غرض سے ملک شام، یمن، مصر جاتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے اپنے نفع کے بارے میں، اپنی کمائی کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے عرب کی ایسی حالت تھی کہ وہاں پر ہے نا بہت زیادہ لڑائی جھگڑے جنگیں لوٹ مار بہت زیادہ عام تھی۔ وہ ویسے ماحول میں بھی مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحال رکھا تھا۔ دوسروں کے مقابلے میں تم کو امن ملا، اللہ تعالیٰ یا نعمت گنا رہے ان کو، دوسروں کے معاملے میں تم کو مقابلے میں تم کو امن ملا، دوسروں کے مقابلے میں تم مزید روزی روٹی تجارت کے ذریعے کما رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے عظمت ڈال دی تھی، کس کی؟ مکے کی، احترام کرتے تھے مکے کا، اس وجہ سے ان کے لشکروں کو، ان کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا تھا، کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قریش کے لوگ کیا تھے؟ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، کعبہ کے حفاظت کرنے والے، یعنی کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، اس لیے لوگوں کے دلوں میں احترام تھا۔ لیکن جب اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی اور عظمت بڑھ گئی اور احترام بڑھ گیا، چور ڈاکو یہ سب کیا کرنے لگے؟ دل سے مکے کی اور کعبۃ اللہ کا احترام کرنے لگے، اور کوئی لوٹ مار نہیں ہوا۔ تو یہی نعمت کو اللہ تعالیٰ گنا کر بول رہے کہ تم کو میں اتنے نعمتوں سے نوازا، تم جب جان گئے، جب بت تمہاری کوئی حفاظت نہیں کرے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، تو تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اپنے رب کے گھر میں کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو، یہ بات اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے تھے، جو نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ کے گھر کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ یہ دو صورتوں میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جانو۔ یا ان سورے سے ہمیں بھی اس بات کی عبرت لینی چاہیے کہ دیکھیے ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہماری مصیبتوں سے ہمیں بچانے والا صرف اللہ ہے۔ یہ صورتیں ہمیں عبرت دیتی ہیں، جو ہم الحمدللہ امن و امان میں ہیں، جو ہمیں اللہ کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، سردی گرمی میں ہر موسم میں ہمیں اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی یہ تمام نعمتوں کے بعد، ہمیں حاصل ہونے کے بعد اللہ بول رہے کہ تم کو جب میں نعمتیں دے رہا ہوں تو تمہارا کام کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ تو بس
ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک ہماری حفاظت فرمائی ہے، بے شک یہ وائرل فیور میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی حفاظت میں اتنی بڑی نعمت سے اللہ تو نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمیں تیرا شکر گزار بنا، ہمیں تیری نعمتوں کے بعد مزید تیری عبادت کرنے کی ہمیں تو توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔